بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدارا تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ اندھیری قبر سے کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلد سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر پر مٹی ڈال چکے تھے۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے، اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا۔ یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے۔ یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یہاں تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈال تھا۔ اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رونقیں ختم ہو چکی تھیں۔ یاروں سے نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی۔ اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنا مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا۔ تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائے گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے۔ سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے۔ تم نے پوچھنا اور جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے۔ ہزاروں کے بل آئے، تو نے ہنسی خوشی ادا کیے۔ باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے، تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے۔ ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی۔ نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی اے انسان۔ تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے۔ بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا،
بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی چیزیں تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر نکیر آئیں گے جو تم سے کچھ سوال کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے۔ تم اگر مومن ہوں گے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے۔ اگر تم مومن نہیں ہوں گے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے۔ وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرمانبردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑھا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی تھی۔ میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی۔ اس کھڑکی میں سے آگ شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی۔ قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا۔ میں چیخا جا رہا تھا۔ چیخ کر پوچھا، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، قبر کا تنگ ہونا، بائیں طرف سے کھڑکی کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا کیا دھرا ہے۔ تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔
اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا۔ چیختا رہا پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی۔ میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گناہ گار ہوں۔ غیبی آواز سے مجھے جواب ملا، دنیا میں تیرے وارث تیرے بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی۔ گرم ہوا پھر سے چلنے لگی۔ پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی۔ پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر اللہ کے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، جس کا ثواب آپ کے حق میں ہو، تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا ناقابل برداشت بدبو میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگا ہے، جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے، جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑے، موٹے، کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ غیبی آواز سے جواب آیا، انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا تھا، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں کہیں نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا۔ جتنی ہی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گن بچھو تھے جن سے میری قبر بھر چکی تھی۔ باری باری ایک ایک ڈستا گیا۔ ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔
میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ